بند کمرہ، گپ اندھیرا، میرے جسم پر کوڑے کے نشانات ابھی تازہ تھے جن سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے تکلیف کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ جیسے جیسے زخم میں نے ابھی تک اپنے وجود پر سہے تھے، شاید درد کا احساس مجھ میں ختم سا ہو گیا تھا۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ میری آنکھ میں ایک بوند آنسو نہیں تھا، بلکہ ایک تلخ سی مسکراہٹ میرے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آج سے 5 سال پہلے کی زندگی میری بند آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگی۔ پٹیالہ شلوار، اونچی کرتی، بڑا سا دوپٹہ، آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل، لمبے بالوں پر اماں کے ہاتھ سے بندھا ہوا پراندہ۔ دوپٹے میں چھپائے چھوٹے چھوٹے کئی پتھر لیے میں سب سہیلیوں کے ساتھ باغ میں کچے آموں کے درخت کے نیچے موجود تھی۔ چل شانو، پہلا پتھر تو مار، تیرا نشانہ بڑا پکا ہے، راہیلہ نے مجھ سے کہا۔ میں نے اتراتے ہوئے ابرو چڑھائے اور دوپٹے میں سے پتھر نکال کر ایک آنکھ بند کی اور جم کر پتھر کا نشانہ کیری پر لگایا۔ کیری ٹوٹ کر نیچے گری تھی۔ میں بچوں کی طرح سے خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ گاؤں کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے، پرسکون ماحول اور درختوں کے جھنڈ کی ٹھنڈی ہوائیں۔ شہر میں رہنے والے لوگ کبھی بھی گاؤں کی پرسکون زندگی کو محسوس ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ گاؤں میں ایک دفعہ آ نہ جائیں۔ میری ساری دوپہر دوستوں کے ساتھ گاؤں میں کھیلتے ہوئے گزرتی اور ساتھ ہی میں کنویں کے پاس پانی بھرتی عورتوں کو تنگ کرتی۔ کبھی کبھار جھاڑیوں میں چھپ کر غلیل سے مٹی کے مٹکے پر میرا نشانہ لگتا تو مٹکے میں سوراخ ہو جاتا، مٹکے میں بھرا پانی بہنے لگتا، عورتیں ڈھونڈتی رہ جاتی لیکن میں کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتی تھی۔ کتنے حسین دن تھے جو میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ گاؤں کی ساری عورتوں کو ہم لڑکیوں کا مشغلہ پتہ تھا۔ ہم لڑکیوں کو بس یہی دوپہر کا وقت نصیب ہوتا تھا۔ صبح ہم سب اپنے اپنے گھروں کے کام جلدی سے نمٹا لیا کرتی اور شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتی۔ گاؤں میں شام کے بعد باہر نکلنے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا اور ہمارے گھر میں تو ویسے ہی سختی بہت زیادہ تھی۔ آج بھی میں دوپہر میں گھر کے سارے کام ختم کرنے کے بعد جب باہر نکلی تو ساری ہی سہیلیاں کھیتوں کے قریب ہی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ گاؤں کی زندگی میں تو بہت ہی مزہ تھا۔ میرا نام شانو تھا اور میری عمر 16 سال تھی، لیکن میری حرکتیں بالکل بچوں جیسی تھیں۔ میرے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور میری ماں نے مجھے اور میری بہنوں کو اکیلے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن اکیلی ماں ہونے کی وجہ سے وہ ہم پر بہت زیادہ سختی کرتی تھیں اور ہمیں رات 8 بجے کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ویسے بھی گاؤں میں لڑکیاں مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکلا کرتی تھیں۔ گاؤں کے اپنے ہی رسم و رواج ہوتے ہیں اور اپنے ہی طریقے ہوتے ہیں اور سارے گاؤں والے ان طریقوں پر چلنے کے پابند ہوتے ہیں۔ میں کنویں کے قریب پہنچی ہی تھی کہ ایک بڑی سی جیپ دور سے آتی ہوئی ہمارے پاس آ کر رک گئی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کو سرکا اور سردار صاحب نے باہر جھانک کر ہمیں دیکھا۔ ہم سب پر ایک گہری نظر ڈال کر ہماری خیر خیریت دریافت کی اور گاڑی حویلی کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ سردار صاحب اکثر گاؤں کا دورہ کرنے نکل پڑتے تھے۔ گاؤں سے باہر ان کی کافی زمینیں تھیں اور سردار صاحب بہت امیر آدمی تھے۔ ہم سہیلیاں کیکلی کھیلنے میں مصروف ہو گئیں جب مائی خیرن کی بیٹی نے ہمیں بتایا کہ سردار کا بیٹا اور اس کے دوست گاؤں کی سیر کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر تو ہمیں ان شہری بابوؤں کو دیکھنے کا بہت زیادہ شوق اٹھا، کیونکہ گاؤں میں شہر کے لوگ بہت کم آتے تھے۔ ہم دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ حویلی کے قریب جا کر چھپکے سے دیکھیں کہ شہر کے لڑکے کیسے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کچھ سہیلیوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر گھر میں کسی کو پتہ چلا تو ہماری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی اور ہمارے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ لیکن میرے اندر ایک عجیب سا اشتیاق پیدا ہو چکا تھا۔ فی الحال تو میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن جب سب سہیلیاں کھیل کود کے بعد اپنے گھر واپس چلی گئیں تو میں چپکے سے حویلی کی طرف نکل گئی۔ حویلی کے ارد گرد بڑے بڑے درخت تھے۔ میں انہی میں سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بڑی سی گاڑی وہاں آ کر کھڑی ہوئی۔ گاڑی محل کے اندر جانے کے بجائے باہر ہی رک گئی۔ محل کے بڑے سے گیٹ کے پاس چودرائن ہاتھ میں کبوتر لیے کھڑی تھی۔ گاڑی سے اترنے والے نوجوان کو دیکھ کر میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ جینز کی نیلے رنگ کی پینٹ پر لال رنگ کی ٹی شرٹ، جاگرز اور چہرے پر کالے رنگ کا چشمہ پہنے وہ کسی ہیرو جیسا لگ رہا تھا۔ میرا دل اسے دیکھتے ہی دھک سے رہ گیا تھا۔
جیسے ہی وہ اپنے محل کے گیٹ کے پاس گیا، چودرائن نے اپنے کبوتر اس کے سر پر سے وار کر اوپر اڑا دیے، پھر کالے بکروں پر بیٹے کا ہاتھ پھروایا اور صدقے کے لیے بھجوا دیے۔ مجھے اپنے گاؤں کے بہت سے ریت رواج بہت برے لگتے تھے۔ عورتوں پر بے جا سختی اور مردوں کو کھلی آزادی حاصل تھی۔ قتل مرد کرے تو ونی بن کر مقتول کے گھر قاتل کی بہن بیٹی کنیز بن کر جانے پر مجبور ہو جائیں۔ محبت مرد کرے تو رشتہ لے کر جایا جائے، اور عورت محبت کرے تو غیرت کے نام پر قتل ہو جائے۔ پنچایت لگائی جائے تو باپ کے لیے لیے گئے قرضے کی عدم ادائیگی پر کم سن بچی اس شخص کے حوالے کر دی جائے جس سے قرضہ لیا گیا تھا، وہ چاہے تو اس بچی کے دادا کی عمر کا ہو، تب بھی اس بچی سے نکاح کا حق رکھتا ہے۔ یہ کیسی اندھیر نگری تھی! مجھے اپنے گاؤں میں ہونے والے ان فرسودہ رسموں سے نفرت تھی۔ جب میں کسی لڑکی پر ظلم ہوتا دیکھتی تھی تو مجھے گاؤں کی تازہ کھلی فضا میں بھی دم گھٹنے جیسی حبس محسوس ہوتی۔ کسی سے کیا کہنا تھا، میرے گھر میں بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا رواج نہیں تھا، بس ہوش سنبھالتے ہی گھر کے کاموں کی ذمہ داری ان پر ڈال دی جاتی، اور 18 سال کی عمر تک شادی کر دی جاتی، اور اس کے بعد بڑھاپے تک وہ بس خدمت کی چکی میں پستی چلی جاتی۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ گھر پہنچی تو اماں کی گھورتی نظروں نے میرا استقبال کیا تھا۔ کہنے لگی، شانو کہاں مر گئی تھی؟ تیری سہیلیاں تو کب کی گھر کو پہنچ چکی، اب تو عصر کی اذان ہونے والی ہے۔ چل رات کے لیے پیاز ہری مرچ کی چٹنی بنا لے، تیرا بھائی آتا ہی ہوگا۔ میں بجھے دل کے ساتھ صحن کے اس کونے کی جانب بڑھ گئی جہاں لکڑی کا چولہا بنا ہوا تھا۔ پہلے میں نے ہاون دستے سے پیاز اور ہری مرچ کو پیس کر نمک مسالے ڈال کر چٹنی بنائی، پھر آٹا گوندا، ریت سے برتن مانجے۔ سارے کاموں کے دوران میرا دھیان اس شہری بابو پر اٹکا رہا۔ دولت مند ہونا بھی کیسی خوش نصیبی ہے۔ گاڑی کے ٹھاٹھ ہیں، جب چاہے گاؤں کی سیر سپاٹے کرنے آ جاؤ، جب چاہے شہر کی رنگینیوں میں مست ہو جاؤ۔ اور ہم ہیں غریب کسان، چودھری کی زمینوں پر ہل چلا کر خون پسینہ بہا کر ملتا کیا ہے ہمیں؟ بس سال بھر کی گندم۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں ہر وقت اپنی اس غلاموں والی زندگی سے نالاں رہتی تھی۔ میری منگنی بچپن سے میرے خالہ زاد سے ہوئی تھی، وہ بھی کسان تھا، یعنی کہ یہاں بھی پیٹ بھرنے کے لیے گندم کی روٹی کے ساتھ پیاز ہری مرچ کی چٹنی، اور شادی کے بعد بھی یہی گندم کی روٹی پیاز اور ہری مرچ کی چٹنی۔ ہاں، کیا ہم گاؤں کی عورتوں کی بس یہی زندگی ہے؟ غریب کی ایک کٹیا سے اٹھ کر دوسری کٹیا میں جا بسیں اور بوڑھے ہو کر مر جاؤ۔ ہمارا وقت کیا کبھی بدل نہیں سکتا؟ کبھی ایسا بھی تو ہو کہ کسی غریب لڑکی کی شادی کسی بڑے شہری بابو سے ہو جائے، وہ بڑی گاڑی میں بیٹھے، بڑے سے گھر میں رہے، اے سی والے کمرے میں سوئے۔ حق، ہم جیسے تو بس خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ میں رات کو اپنی چارپائی پر لیٹی تو آنکھیں بند کرتے ہی اس شہری بابو کا چہرہ پھر سے میری آنکھوں میں سما گیا۔ میں نے بھی لاہور پڑھ کے اس کے خیال کو جھٹکا۔ بھلا خواب تو دیکھ سکتی ہوں، اس میں کون سا کسی کو اعتراض ہوگا؟ اگلے روز میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں کیری توڑنے گئی۔ میں پتھر مار کر کیریاں توڑنے میں مصروف تھی جب کسی مردانہ آواز پر پلٹی۔ پیچھے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساری سہیلیاں وہاں سے غائب تھیں، بس وہی نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ میں ساری کیریاں وہیں چھوڑ چھاڑ ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگی جب لڑکے کی پکار پر میرے قدم جم سے گئے۔ اے لڑکی، خبردار جو کہیں بھاگی تو تمہاری شکایت تمہارے گھر والوں سے جا کے لگا دوں گا۔ یہ میرا باغ ہے، تم نے بنا میری اجازت کے کیری توڑی بھی کیسے؟ میں وہیں رک گئی۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے مسکینیت اپنے چہرے پر سجائی اور ملتجی لہجے میں کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ نوجوان میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری شکایت تمہارے گھر پر نہ لے کر جاؤں تو پھر تمہیں روز اس وقت یہاں آنا پڑے گا مجھ سے ملنے۔ اس نوجوان کی اس بات کو سن کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ پھر وہ میری اڑی رنگت دیکھ کر ہنسنے لگا۔ بہت خوبصورت ہو تم، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں شہر سے آیا ہوں، مجھے گاؤں کی سیر تم کروا دیا کرنا، بدلے میں تمہیں شہر سے لائی بہت ساری چیزیں دیا کروں گا۔ میری آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، لیکن میں نے اپنی بات اوپر رکھنی چاہی۔ میں نے کہا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بہت شریف ہوں، ہمارے گھروں میں ایسا سب برا سمجھتے ہیں،
آپ کون سا میرے شوہر ہیں جو میں کھلے عام آپ کے ساتھ گاؤں میں سیر کرتی پھروں؟ میری بات سن کر وہ نوجوان بے ساختہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہیں دیکھ کر دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی بنا لوں۔ اس کی اس بات نے تو میرے چہرے کو گلنار سا کر دیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھی۔ میں فوراً سے وہاں سے بھاگ گئی۔ گھر آ کر ہی میں نے دم لیا۔ میری سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو کیے گئے شکوے پل میں مجھے بے معنی سے لگنے لگے تھے۔ وہ لڑکا تو مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو گیا تھا۔ میں خوش ہونے لگی، مسکراہٹ میرے چہرے پر سج گئی۔ مجھے اگلے روز باغ جانے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں صبح سویرے جلدی اٹھ گئی۔ گھر کے سارے کام میں نے جلدی جلدی کیے، لیکن وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے انتظار تھا کہ جلدی سے 2 بجے اماں سونے کے لیے کمرے میں جائیں اور میں تیار ہو کے باغ میں جاؤں۔ 1 بجے میں نے نہا دھو کر نیا جوڑا پہن لیا۔ آج میں خوب تیار ہوئی تھی۔ 10 روپے کی فیئر اینڈ لولی کریم کا ساشے جو میں کسی شادی پر ہی اپنے چہرے پر لگاتی تھی، آج میں نے وہ بھی لگایا تھا۔ کاجل لگایا، اماں کی لپسٹک سے اپنے ہونٹ بھی ہلکے سے گلابی کر لیے۔ خوبصورت تو میں پہلے سے ہی بہت تھی، سج کر تو میں اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ میں نے پراندہ بھی شیشوں والا پہنا تھا۔ اس بار میں نے پراندے کو آگے کیا اور گھماتے ہوئے باغ کی طرف جانے لگی، لیکن ابھی کھیتوں کی جانب جانے والی سڑک تک ہی پہنچی تھی کہ بڑے چودھری کی گاڑی عین میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ان سے نہ جانے کیوں ہمیشہ سے ڈر سا لگتا تھا۔ مجھے ہر وقت گھور گھور کر دیکھتے تھے۔ اپنی گاڑی کا شیشہ انہوں نے نیچے کیا اور گھورتی ہوئی نظریں مجھ پر جمائیں۔ کہنے لگے، گاؤں کی ہر لڑکی ہماری عزت ہے، اپنا سر پر دوپٹہ رکھا کر ورنہ کمالے سے تیری شکایت لگا دوں گا۔ میں نے فوراً سے دوپٹہ سر پہ لے لیا اور چلی گئی۔ آج میری سہیلیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں باغ میں گئی تو سامنے ہی مجھے وہی نوجوان نظر آ گیا جو درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے برابر میں ایک شاپنگ بیگ بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، اٹھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا بڑا انتظار کرواتی ہو، کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں تو اپنی سہیلیوں کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی ہوں، مجھے تو آپ یاد بھی نہیں تھے۔ میں ایک لڑکی تھی، ظاہر ہے اپنی بےتابیاں یوں کھلے عام بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر مجھے سر سے پیر تک غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا نیا جوڑا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے، تم سہیلیوں کو ڈھونڈ رہی تھی؟ کل تو یوں تیار ہو کر سہیلیوں کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ وہ میری چوری پکڑ چکا تھا۔ میں شرمندہ سی ہونے لگی۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا۔ پھر جس عمر میں تھی اس میں تو ایسے جذبات عروج پر ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی چاہے، ہماری تعریف کرے۔ کان ایسی باتوں پر دھرے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا دیکھو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ رات بھر میں تمہارے خیالوں میں کھویا رہا، کب سے یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آج تو میں تمہارے لیے تحفہ بھی لایا ہوں۔ پھر اس نے درخت کے ساتھ لگے ایک شاپنگ بیگ کو اٹھا کر مجھے دیا، کہنے لگا میری طرف سے محبت کا پہلا تحفہ قبول کرو۔ میں لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ کہنے لگا رکھ لو ورنہ میں اسے ندی میں پھینک دوں گا، اس پر اب صرف تمہارا حق ہے۔ اس کی محبت پر میں سر جھکا گئی۔ میں نے اس سے وہ تحفہ لے لیا۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے مجھے ایک چھوٹا سا موبائل نکال کر دیا، کہنے لگا یہ اپنے پاس رکھو، میں تمہیں روز کال کیا کروں گا، ہم خوب ساری محبت بھری باتیں کریں گے۔ اس نے مجھے موبائل کو استعمال بھی کرنا بتا دیا۔ میں سب کچھ چھپائے اپنے کمرے میں چلی گئی، سب کچھ اپنے لوہے کے ٹرنک میں چھپا دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر سا لگ رہا تھا۔ اماں بھی اٹھی نہیں تھی۔ میں نے فٹافٹ دوپٹے سے اپنے ہونٹ رگڑ کر صاف کیے، چہرہ بھی دھو لیا۔ پھر باہر آ گئی، گھر کے کام کرنے لگی، لیکن اس نوجوان کی باتیں مجھے اپنے حصار میں جیسے جکڑ چکی تھیں۔ رات کو کھانا کھاتے ہی مجھے اپنے کمرے میں جانے کی جلدی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا بھائی میرے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل خوف کے مارے دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ وہ کمرہ میرے استعمال میں تھا۔ وہاں سب کے لوہے کے ٹرنک رکھے ہوئے تھے جس میں سب کے کپڑے اور ضرورت کا سامان تھا۔ اماں نے وہیں ایک کونے میں میرے لیے بھی پیٹی رکھی تھی جس میں اماں میرے جہیز کا سامان رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کمالہ میرا ٹرنک نہ کھول لے۔ اوپر ہی شاپنگ بیگ رکھا تھا جس میں نہ جانے اس نوجوان نے مجھے کیسا تحفہ دیا تھا، میں نے تو دیکھا تک نہیں تھا، اور موبائل فون بھی اسی میں تھا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمالہ اپنا ٹرنک کھولے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا گم گیا بھائی جو سارے کپڑے بکھیرے ہوئے ہو؟
کمالے نے اپنے سارے کپڑوں کا ڈھیر میری چارپائی پر لگا رکھا تھا۔ وہ اجلت سے بولا، شانو میں نے 2 دن پہلے پیسے نہ جانے کس ٹرنک میں رکھ دیے ہیں، یاد نہیں آ رہا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے یاد کرنے لگا، پھر بولا شاید تیرے ٹرنک میں رکھے تھے۔ کمالے کے منہ سے یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے کہا نہیں کمالے بھائی، میرے ٹرنک میں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے دن میں ہی تو سارا ٹرنک صاف کیا ہے۔ میری رنگت اڑ گئی تھی، میری محبت کی کہانی تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہونے والی تھی۔ کمالہ پھر اماں کا ٹرنک کھول کے دیکھنے لگا، اسے سامنے ہی اپنے پیسے نظر آ گئے، کہنے لگا مل گئے پیسے۔ میری جان میں جان آئی، میں نے سکون کا سانس لیا۔ کمالہ پیسے لے کر میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور اپنے ٹرنک میں سے موبائل نکال کر آن کیا۔ کچھ دیر بعد ہی اس لڑکے کا فون آ گیا، اس کا نام کامران تھا۔ اب میری روز اس سے باتیں ہونے لگی، میں اس کی محبت میں بہت دور تک نکل چکی تھی، ہم ملاقاتیں بھی کرنے لگے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کو باہر جانے لگی تو اماں نے مجھے روک دیا، کہنے لگی شانو تیری خالہ شادی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں، کمالہ سویرے ہی 1 پاؤ بکرے کا گوشت دے گیا تھا، چل جلدی سے اس میں آلو ڈال کر شوربہ بنا لے تاکہ کھاتے وقت کھانا کم نہ پڑ جائے۔ اماں بہت خوش تھی، لیکن میرا تو سکھ چین یہ سن کر کھو گیا تھا۔ میں تو اب کامران کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ میں نے کھانا بنایا، خالہ جب آئیں تو مجھے بہت پیار کرنے لگی۔ 2 ماہ بعد کی تاریخ میری شادی کے لیے طے کر دی گئی تھی۔ اب تو اماں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے بالکل منع کر دیا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ کامران کو میں نے ساری بات فون پر بتائی، کہنے لگا یہ تو بہت برا ہوا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، ابھی تو مجھے ضروری کام سے شہر جانا ہے، واپس آ کر میں خود تمہاری ماں سے بات کروں گا، تم سے شادی کر کے تمہیں شہر لے کر جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں کامران کی بات پر مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن اماں نیا جوڑا پہنے تیار تھی، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑ رکھا تھا، کہنے لگی دروازہ اچھے سے بند کر لے، میں چودرائن کو تیری شادی کا سندیسہ دے کر آتی ہوں۔ میرے پاس موقع اچھا تھا، میں نے کامران کو فون کیا تاکہ اس سے ملاقات کر سکوں، لیکن اس کا فون بند تھا، شاید وہ شہر جا چکا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ میں خالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی رات کو مجھے غم کے مارے بخار چڑھ گیا تھا۔ میں بے سدھ سی اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب مجھے باہر باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بمشکل اٹھی، اپنا دروازہ کھولا، سامنے اماں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اماں اور کمالہ چھت پر سوتے تھے۔ میں لائٹ بند کرنے کی غرض سے اماں کے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ سامنے اماں بیٹھی تھیں اور گاؤں کا چودھری اماں کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ دونوں میں سے کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں نے دھیرے سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب کیا چکر تھا جو میں نے دیکھا تھا؟ گاؤں کے چودھری کا بھلا اس وقت ہمارے گھر میں کیا کام ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اماں سے؟ 100 قسم کے سوالات میرے ذہن میں اٹھنے لگے تھے۔ یہ تسلسل شاید جاری ہی رہتا جب چودھری کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ وہ اماں سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم یہ رشتہ شانوں کے لیے قبول کر لو تو میں تمہارے گھر کے کاغذ تمہیں لوٹا دوں گا، ورنہ تمہارے مرحوم شوہر نے گھر کے کاغذ میرے پاس گروی رکھوا کر مجھ سے بیان کے عوض پیسے لیے تھے۔ تم پر تو سود بھی بہت چڑھ گیا ہے، تمہاری بیٹی میرے گھر میں عیش کرے گی، تیری بہن اسے دے بھی کیا سکتی ہے۔ یہ سن کر تو میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی، تو آخر کامران نے اپنے ابا کو رشتے کے لیے بھیج ہی دیا۔ میں جتنا خوش ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ جو بات چودھری نے اماں کے سامنے رکھی تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ اماں انکار کر جاتی۔ کامران نے کیسا کھیل رچایا تھا مجھے اپنانے کے لیے۔ میرا دل چین کی بانسری بجانے لگا۔ میں واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ میرا بخار صبح تک ختم ہو چکا تھا۔ اماں آج بہت چپ چپ سی تھی، لیکن میرے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کمالہ بھی چپ تھا، اس نے تو آج ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا اور کھیتوں میں چلا گیا۔ اماں نے رات کو فون پر خالہ کو رشتے سے انکار کر دیا۔ میرا دل اس وقت جشن منا رہا تھا، اور کیوں نہ مناتا، میری محبت کی جیت ہوئی تھی۔ 4 دن بعد اماں نے مجھے دلہن کا جوڑا دیا۔ وہ بہت اداس تھی، کہنے لگی شانو یہ پہن لے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے وہ جوڑا پہنا، خود کو سجایا سنوارا۔ میرا نکاح نامہ میرے سامنے آ گیا۔ میں ان پڑھ تھی، اسی لیے نکاح نامے پر بس انگوٹھا ہی لگایا تھا۔ میرے دل میں امنگوں کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میرا گھونگھٹ کافی لمبا نکالا گیا تھا۔ میں رخصت ہو کر چودھری کے محل میں آ چکی تھی۔
میرا خواب سچ ہو گیا تھا۔ میری قسمت کسی تابناک ستارے کی طرح روشن ہو گئی تھی۔ میں دلہن بنی بڑے سے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں اے سی چل رہا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کی خوشبو سے معطر تھا۔ میری روح تک اس وقت مہک گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے دل کی دھڑکنیں حد درجہ تیز ہوئی تھیں۔ کامران کے بارے میں سوچتے ہی مجھے ڈھیروں شرم آئی تھی۔ جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھا، سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ادھیڑ عمر کا چودھری تھا، میرے باپ سے بھی بڑی عمر کا تھا۔ مجھے دیکھ کر بڑی کمینگی سے ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت میرے کمرے میں آپ کیوں آئے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، کیا ڈرامے بازی کر رہی ہو؟ یہ میرا کمرہ ہے اور تم میری بیوی ہو۔ یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ تو کیا یہ چودھری اس دن اماں سے مجھے اپنے لیے مانگ رہا تھا؟ میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ مجھے لگا یہ پورا کمرہ مجھ پر آن گرے گا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن چڑھ چکا تھا۔ میرے بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ بہت سے ملازم میرے پاس کھڑے تھے۔ وہ چودھری سامنے صوفے پر متفکر بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ ملازمین میں سے ایک عورت نے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا، دوسری نے مجھے جوس دینا چاہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ جوس پی لیا۔ پھر چودھری کے اشارے پر میری ڈرپ اتار کر سب باہر نکل گئے۔ بس وہ چودھری وہاں رہ گیا تھا۔ جیسے ہی چودھری نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تمہارا بیٹا کامران مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے مجھ سے شادی کر لی ہے تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولے جا رہی تھی۔ میری بات سن کر چودھری نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگا، بدبخت عورت، میرے شریف النفس بیٹے پر الزام لگاتی ہے۔ تم تھی کیا چیز؟ کچرے کے ڈھیر میں پیدا ہونے والی ایک ناچیز سی لڑکی۔ وہ تو تیرے حسن کا جادو مجھ پر چل گیا، اسی لیے جب تیری ماں تیری شادی کی مٹھائی دینے آئی تو میں نے اسی رات تیرا ہاتھ مانگ لیا۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تجھے خاک سے عرش پر بٹھا دیا ہے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے تیرے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ اپنے بیٹے سے پوچھ لے، وہ مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے شہر گیا ہے۔ میں تیری بیٹی کے برابر ہوں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ لیکن اس شخص نے میری ایک نہ سنی، زبردستی اپنا حق وصول کیا۔ میرے ساتھ جانوروں والا سلوک برتا گیا۔ اگلے روز میری آنکھ ایک شور سے کھلی، جیسے کوئی شخص زور زور سے چلا رہا ہو۔ میں اس ہوس شدہ شخص کا نشانہ پوری رات بنی تھی۔ میرا وجود مزمحل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں بمشکل اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو سامنے کامران کھڑا تھا۔ اپنے باپ پر چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا، میری ماں پر سوتن کیوں لے کر آئے ہو؟ میں کسی بھی عورت کو یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ میں روتے ہوئے کامران کے سامنے آ گئی تو وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا، تمہارا باپ اچھا انسان نہیں ہے، اس نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے۔ مجھے اس شخص سے بچا لو، یہ انسان نہیں، یہ جلاد ہے۔ مجھے لگا کامران میری مدد کرے گا، لیکن وہ صاف مکر گیا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ تم نے پہلے میرے باپ کو پھنسایا اور اب مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ کامران کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ میں نے کہا، کامران، مجھ سے کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تم مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، کچھ بھی کہو گی اور میں مان لوں گا۔ اپنی اوقات دیکھ کر بات کرو لڑکی۔ تم جیسی کمی کمین خاندان کی لڑکیاں میرے باپ کو بے وقوف بنا کر اس سے شادی کر سکتی ہیں، مجھ سے نہیں۔ کامران نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا تھا کہ وہ اسی کمینے چودھری کا ہی گندا خون ہے۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں چلا کر کہنے لگی، تم دھوکے باز اور گندے خون کی پیداوار ہو، میرے ساتھ وقت گزاری کر رہے تھے۔ میری بات سن کر چودھری نے مجھے میری چٹیا سے پکڑا اور پیچھے کھینچ کر زمین پر پٹک دیا اور مجھے مارنے لگا۔ کہنے لگا، میرے خون کو گندا کہتی ہے، میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہے، بدبخت۔ اس نے مجھے لاتوں گھونسوں سے بہت مارا۔ کہنے لگا، میں نے تجھے اوقات سے بڑھ کر دے دیا، اب میں تجھے تیری اوقات پر رکھوں گا۔ اس نے مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کھینچتا ہوا ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ وہاں لے جا کر مجھے بند کر دیا۔ میرے ہونٹوں کے قریب سے خون بہہ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میرا جسم مار کھانے کی وجہ سے چور چور ہو رہا تھا۔ مجھ میں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ رات تک میں وہیں بیٹھی رہی۔ رات کو ایک ملازمہ ایک گندم کی روٹی اور وہی پیاز ہری مرچ کی چٹنی میرے پاس رکھ کر چلی گئی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آیا تھا۔ میرے نصیب میں شاید یہی خوراک لکھی گئی تھی اور وہی بند کوٹھڑی۔ میں محل میں بھی وہی زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ دن میں میرے زخم بھر گئے تو ملازمہ مجھے اس کوٹھڑی سے باہر لے آئی اور چودھرائن کے سامنے کھڑا کر دیا۔ چودھرائن نے دیدے پھاڑتے ہوئے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی، یہ نہ سمجھنا کہ تو میرے برابر کھڑی ہو جائے گی۔ تو غلام تھی اور مرتے دم تک غلام ہی رہے گی۔ پھر مجھے کہا کہ جا کچن سنبھال جا کے۔ میں نے انکار کیا تو اس چودھرائن نے بھی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، زبان چلاتی ہے میرے سامنے، میرے شوہر اور بیٹے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں تیرا یہ خوبصورت چہرہ ہی جلا دوں گی۔ مجھے بازو سے پکڑ کر وہ کھینچتی ہوئی کچن میں لے گئی۔ میں چیخنے چلانے لگی، لیکن اس ظالم عورت نے گرم کوئلے کو میرے رخسار پر رکھ دیا۔ میں چلا اٹھی، میں تڑپنے لگی۔ میرا رخسار دہکنے لگا تھا۔ میری چیخیں اس قدر بلند تھیں کہ محل کے در و دیوار تک سنائی دے رہے تھے، لیکن وہاں بے حس لوگوں کا بسیرا تھا۔ مجھے واپس اسی تہہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ میرا دایاں گال جھلس کے رہ گیا تھا۔ مجھ سے روٹی بھی کھائی نہیں جاتی تھی۔ میں بھوکی پیاسی آنسو بہاتی ہوئی اپنے لیے موت کی دعائیں کرتی تھی۔ وہیں لیٹے لیٹے مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا، جب میں سپارہ پڑھنے جاتی تھی۔ مجھ سے میری سپارے والی باجی کہتی تھی کہ شانو، تم ماشاءاللہ سے بڑی پیاری ہو، چادر سے چہرہ ڈھانپ کر رکھا کرو، انسان لوگوں کی گندی اور حوث شدہ نظروں سے بچتا ہے۔ اس وقت تو مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اللہ نے حسن دیا ہے تو لوگوں کو دکھا کر تعریف کیوں نہ وصولی جائے، اسے چھپا چھپا کر کیوں رکھا جائے۔ میں تو خود کو مزین کر کے باہر نکلتی تھی۔ مجھے شاید اپنے حسن پر بڑا زوم تھا کہ شاید کوئی شہری بابو میرے حسن پر فریفتہ ہو کر مجھ سے شادی کر لے گا اور میں غربت سے نکل کر شہر میں پرسکون زندگی بسر کروں گی۔ لیکن میرا حسن ہی میرا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ میری ساری ہمجولیاں چودھری کو دیکھ کر چادر سے منہ چھپا لیتی تھی، لیکن میں نہیں چھپاتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ یہ تو میرے باپ کی عمر کا ہے، اس سے کیا پردہ کرنا۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ نے پردے کا حکم کیوں دیا ہے۔ اب تو میرا چہرہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو دکھا بھی سکوں۔ رات کو میرے تہہ خانے میں چودھری آیا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، چل میرے کمرے میں، بہت دن تو نے آرام کر لیا۔ میں چپ چاپ سے اٹھ گئی، چادر سے اپنا جلا ہوا چہرہ چھپایا اور اس کی تقلید میں چلنے لگی۔ اس کے کمرے میں جا کر جب میں نے اپنی چادر ہٹائی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا، یہ کیا ہوا تمہارے چہرے پر؟ میں نے کہا، تیری بیوی نے جلا دیا۔ اس نے فوراً مجھ سے رخ پھیر لیا۔ میرا چہرہ بدنما سا ہو گیا تھا، اسی لیے میں اس کی حوث کا سامان نہ بن سکی۔ پھر تو میں نے یہی طریقہ آزما لیا۔ جیسے ہی میرا زخم ٹھیک ہونے لگتا، میں دہکتا ہوا کوئلہ دوسرے رخسار پر رکھ لیتی۔ اس کے بعد خوب چیختی چلاتی۔ بہت دن میں اس جلنے کی اذیت کو سہتی، لیکن مجھے اپنے اندر اپنے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سکون سا ہوتا تھا۔ چودھری مجھے دیکھتے ہی رخ بدل لیتا تھا، میرے قریب بھی نہیں آتا تھا، اور جب آتا تو مجھ پر بے تحاشا غصہ کرتا، مجھے مارنے پیٹنے لگتا۔ کبھی مجھ پر کوڑے برساتا کہ تم جان بوجھ کر اپنا چہرہ بگاڑتی ہو۔ 5 سال سے میں اس تہہ خانے میں زندہ لاش کی طرح سے زندگی گزار رہی ہوں۔ پہلے مجھے اماں کی باتیں بہت بری لگتی تھیں کہ مجھے 8 بجے کے بعد باہر جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتی، مجھے ہر وقت دوپٹہ ٹھیک سے نہ لینے پر کیوں ٹوکتی رہتی ہے۔ لیکن اب سمجھ میں آ گیا تھا، میری ماں مجھے چودھری اور اس جیسے حوث کے مارے لوگوں کی غلیظ نظروں سے بچانا چاہتی تھی، لیکن میری ہٹ دھرمی نے مجھے آج یہ دن دکھا دیا تھا۔ کاش کہ میں نے اپنی ماں کی بات مانی ہوتی۔ اب بھی میں وہی گندم کی روٹی اسی پیاز کی چٹنی سے کھاتی ہوں، یہی میں اپنی خالہ کے گھر عزت سے کھاتی۔ میرا منگیتر مجھے بہت پسند کرتا تھا، میری خوب قدر کرتا۔ اگر میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا تو میں عزت کی زندگی جی رہی ہوتی۔